میری دو عادتوں نے مجھے بڑا خجل کیا ہے۔ پہلی عادت تو یہ تھی کہ جب میں کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا تھا نا، تو میں ہر ایکسٹینٹ پہ، ہر لینتھ پہ چلا جاتا تھا۔ بعض اوقات میں جس کا مسئلہ ہوتا تھا اس سے زیادہ خود پریشانی میں گرفتار ہوا ہوتا تھا، اور اس وجہ سے لوگ اسپائل بھی بہت کرتے ہیں، مس یوز بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کیا ہوگا۔ جو مجھے سبق آیا نا، یہ ایک واقعے سے آیا تھا۔ ہمارے گھر کی گلی کی نکڑ پہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک چارپائی بہت بڑی ساری بچھی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہاں پہ سردیاں جب آئیں تو ایک واقعہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ایک بابا گلی میں آتا ہوتا تھا کبھی کبھی مانگنے کے لیے، اور وہ بس چپ کر کے گھومتا پھرتا رہتا تھا، کبھی بازار میں نظر آ جانا کہیں پہ، کبھی ہماری گلی سے اس نے نکلنا۔ میں نے اس کو کئی دفعہ کھانا شانا بٹھا کے وہاں کھلا دیا، اور پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ رات کو اسی چارپائی کے اوپر لیٹ کے سونے لگ گیا جو اس درخت کے نیچے رکھی۔ گرمیوں کی تو خیر ہوتی ہے، دسمبر آ گیا، میں نے اکثر اس کو دیکھنا کہ وہ چادر سی لے کے لیٹا ہوا ہے۔ ایک رات میں لاہور سے شاید کہیں واپس آیا تو گلی میں مڑنے لگا ہوں، تو میں نے دیکھا بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، اور بڑی شدید سردی تھی، تو وہ لیٹا ہوا ہے اس چارپائی کے نیچے، اور بارش ہو رہی ہے، اور اس نے وہی پتلی سی چادر لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک شاپر والا جو ہوتا ہے نا، عام طور پہ لٹکایا ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لیے، وہ اس نے لیا ہوا ہے۔ وہ ٹوٹا پھوٹا کہیں سے پھٹا ہوا بھی تھا۔ میں تو دہل گیا، میں نے کہا یہ تو بندہ فریز ہو جائے گا اس طرح سے۔ اب میں گھر آیا اور میں نے آگے بیگم کو اپنی کو کہا، میں نے کہا جی میں تو مسئلے میں پڑ گیا ہوں، باہر بندہ ہے اس طرح۔ وہ بابا جو کبھی کبھی گلی میں نظر آتا ہے، اس نے کہا ہاں وہ ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہی والا ہے، تو وہ اس طرح سردی میں لیٹا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا پھر آپ کیا کریں؟ میں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ آج رات تو اس کی میں پہلے نکلواؤں نا کسی طریقے سے۔ میں نے واپس کیا، میں نے اس کو ہلایا، تو وہ کہاں سو سکتا ہے بندہ اتنی سردی میں۔ اٹھا اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اتنی سردی میں کیسے لیٹے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا بس جگہ یہی ہے میرے پاس لیٹنے کے لیے، بے بس وہ بھی ہوا تھا اس وقت۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں، میرا آفس ہے، 5-6 گلیاں چھوڑ گئی تھا، تو میں آپ کو وہاں پہ لیتا ہوں، آپ رات وہاں پہ گزارے، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ کہتا نہیں نہیں، میں نے کہا نہیں آپ چلیں، میں نے تھوڑا ضد کی تو بیٹھ گیا گاڑی میں۔ میں نے گھر سے ایک رضائی لے لی، ایک گدا لے لیا، ایک تکیہ لے لیا، اور میں اس کو لے گیا۔ میں گیا آفس کھلوایا، اور وہاں پہ میں نے اس کو لٹا دیا۔ میں نے بابے کا تھوڑا سا انٹرویو کیا، تو کہتا جی کہ میں ہڑپے کا ہوں، تو وہ کہتا ہے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، بیٹے ہیں تو بہویں مجھے رہنے نہیں دیتی ہیں، بیوی میری مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو میں اب ایسی گلیوں میں پھرتا ہوں، 2 سال ہو گئے، ابھی سردی بہت ہے تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ ایسے کریں کہ یہ جو سردیاں ہیں نا، یہ آپ میرے آفس میں گزار لیا کریں، اور یہ جو آفس کا میرے لڑکا ہے نا، یہ صبح آپ کو ناشتہ لا دیا کرے گا، ناشتہ آپ کر لیا کریں۔ تو کہتا باقی میں نے صبح نکل جایا کرنا ہے، میں نے نا شہر میں پھرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کوئی نہیں، اٹس یور بزنس، نن آف مائی بزنس، آپ نے جو کرنا ہے کریں، شام کو آپ آ جایا کریں، 6 بجے ہم نے بند کرنا ہوتا ہے، 7 بجے تک، تو آپ مغرب کے ٹائم آ جایا کریں، آپ کو رات کا کھانا کھلا دیا کرے گا بچہ، تو اس کے بعد آپ کھا کے آپ سو جائیں، ہم آفس بند کر کے چلے جایا کریں گے۔ صبح جو ہے وہ لڑکے نے آنا ہوتا ہے 8 بجے، 8:30 بجے، تو آپ کو ناشتہ کرا گیا، یو آر فری ٹو گو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ 4-5 دن کے بعد ایک دن جو آفس کا، تو میرا بچہ لڑکا تھا بڑی دیر سے میرے ساتھ ہے، وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے مجھے کہا کہ جی بات سر جی یہ ہے کہ بابا نا تھوڑے لچن اس کے ٹھیک نہیں ہے، میں صبح ناشتہ لے کے آتا ہوں، یہ میرے سے لڑائی کرتا ہے، یہ مجھے کہتا ہے میں نے دہی کھانا ہے، مجھے پراٹھا دیسی گھی والا لا کے دو، مجھے ساتھ میں کوئی بیف کا گوشت لا کے دو، آج میں نے یہ سبزی نہیں کھانی، یہ چنے کیوں اٹھا کے لے آئے ہو، یہ میں نے نہیں کھانے، پراٹھا ٹھنڈا کیوں ہو گیا ہے۔ یہ میرے ساتھ نا بحث کرتا ہے، مجھے چڑھتا ہے غصہ، بھئی ایک تو میں اس کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہوں، میں اس کے لیے اسپیشل جا کے ناشتہ لاتا ہوں، چائے بنا کے، تو کبھی کہتا ہے پھیکی ہوگی، کبھی کہتا ہے ٹھنڈی ہوگی، کبھی کہتا ہے تمہیں چائے بنانی نہیں آتی، یہ مجھے کوسنے لگ گیا۔ میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا یار یہ بابا کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے بابے سے بات کی، میں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی میرا خیال نہیں کرتا بچہ۔ میں نے کہا میں نے اس کو سمجھا دیا خیال کرے گا، آپ بھی اس کا تھوڑا سا خیال کریں۔ خیر بات ختم ہو۔ تیسرے دن پھر وہ بچہ میرے سامنے بیٹھ کے روئی پیٹی جائے، کہتا جی اب یہ اس نے پیالی بھی ماری ہے جلا کے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی دفتر کی چابی مجھے دے دو، میں رات کو اگر لیٹ آ جاؤں نا تو میں اپنی مرضی سے آ جاؤں گا، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ تم لوگ چابی لگا کے بند کر کے چلے جاتے ہو، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا میں نے رات کو نکلنا ہوا تو میں جاؤں گا کیسے، تم لوگ تو مجھے بند کر کے چلے جاتے ہو۔ تو کہتا میں نے اس کو بتایا کہ بابا جی کچن کی جو کھڑکی ہے نا وہ سامنے نیچے سڑک کی طرف کھلتی ہے، وہاں پہ گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو آواز دے لیجیے، وہ مسئلہ ہوا وہ ہمیں فون کر دے گا کہ نہیں نہیں جی مجھے چابی نہیں، میرا دل گھبراتا ہے۔ اب چابی آفس کی کیسے دیں، وہاں لیپ ٹاپس پڑے ہوئے، 100 سامان پڑا ہوا وہاں پہ۔ اب میں بابے کے پاس بیٹھا، میں نے کہا بابا جی اے کی مسئلہ ہے تھوڑا کی کر رہے ہو؟ تو بابا میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا کہ چابی چاہیے، میں انسان ہوں، تم لوگ مجھے جانور کی طرح بند کر کے چلے جاتے ہو، تم لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، یہ وہ ظالم ہو وہ۔ میں تو حیران پریشان، میں گھر تو آ گیا، پریشانی مجھے لگ گئی کہ یہ کوئی پروڈکٹ میرے پاس ڈیفرنٹ آ گئی ہے۔ 2 دن گزرے جی، اس کے بعد بابا جی نے ایک نیا کام شروع کر دیا، وہ آفس کے جو ٹیم تھی میری وہ مجھے لے کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا مصیبت ہمارے گلے ڈال دی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے جی یہ واش روم یوز کرتے ہیں نا صاحب، تو یہ ایک تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اور دوسرا یہ چھینٹے ان کے ادھر ادھر گرتے ہیں، اور یہ
پانی بھی نہیں گراتے نہ یہ نہایا ہے، اس کو 10 دن ہو گئے آئے ہوئے، یہ نہایا بھی نہیں. ہم نے اس کو کئی بار کہا ہے کہ واش روم میں اسمیل آنے لگ گئی ہے، کم از کم چلو نہا تو لو، اس کے گدے میں سے اسمیل آ رہی ہے، کپڑے یہ بدلتا نہیں ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اور میں واقعی آفس میں جب مجھے یہ باتیں بتائی تو مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اسمیل آ رہی ہے، عجیب و غریب وہاں پہ معاملات. میں پھر بابا کے پاس بیٹھا، میں کہ بابا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگا کہ مجھے کہتے ہیں نہاؤ بھلا، میں اس ٹھنڈے پانی موسم میں نہاتا ہوں. میں نے کہا یہ لگا ہوا گرم پانی کر کے دیں گے، نہا لو، اس میں کون سے مسئلے والی بات ہے؟ ہفتے بعد نہ لو، 5 دن بعد نہ لو، نہانا تو پڑے گا، 10 دن ہو گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور دوسرا کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے میری عادت ہے ایسے. تو میں نے کہا پانی کیوں نہیں کراتے؟ بس میرے سے نہیں کرایا جاتا. اب یہ ساری صورتحال جب میں نے دیکھی تو مجھے اس وقت سب سے پہلے تو یہ سمجھ آئی کہ اس کو گھر سے کیوں نکالا. اس کے بعد دوسری مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں جو اس کا پتا شری بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے چکر میں جو میری ٹنڈ ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگنے لگ گیا وہ 1 ہفتہ اور ہم نے گزارا اس کے ساتھ بڑی مشکل سے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے اگر یہ 1 ہفتہ مزید اور رہ گیا نا تو اس نے آفس میں بیٹھ جانا، ہم نے بازار میں مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہونا ہے. ہماری حالت ذہنی ایسی ہوگی، ساری ٹیم پریشان ہوگی، ہم لوگ پریشان ہو گئے. پھر آفس پلازے والوں سے بات کی، ایک آفس ساتھ والا خالی تھا، وہ رینٹ پہ لیا، اس میں ان صاحب کو شفٹ کیا، اور وہاں سے پلازے والے ہفتے بعد 10 دن بعد میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی اسمیل پورے کوریڈور میں آ رہی ہے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا کیا میں آپ کو بتاؤں، واش روم یہ صاف ہی نہیں کر رہا ہے، وہ ایسی گند پڑا ہوا ہے سارا کچھ، اور اسمیل آ رہی ہے، اور یہ تو آپ نکال لیں اس کو باہر، آپ نے کہاں سے اس کو رکھ لیا ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ وہی بابا تھا جس کو میں ایک سردیوں کی رات میں ٹھٹھرتا ہوا لے کے آیا، اور وہی بابا تھا کہ جس کو کھڑا ہو کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی تجھے تو چلے جاؤ، میں تو نہیں رکھ سکتا. اور وہ مجھے لانتیں بھیجتا ہوا جا رہا تھا کہ تم مجھے لے کے کیوں آئے تھے اگر تم مجھے سنبھال نہیں سکتے. مجھے تو زندگی میں کبھی کسی نے میری خدمت نہیں کی ہے، حالانکہ میں تو بڑا سادہ انسان ہوں، میں تو شریف آدمی ہوں، تم لوگ ذلیل کر رہے ہو مجھے، لا کے پہلے لائے ہو، آپ مجھے نکال رہے ہو. پھر میں نے کہا بابا جی تھی 3-4 ہزار 5 ہزار جو بھی مجھے سمجھ آیا میں نے اس کو دیا، اور وہاں سے اس کو بڑی منت ترلے کر کے میں نے 2 گھنٹے لگا کے اس کو میں نے وہاں سے بھیجا، اور میں رات کو جب گھر آیا تو اسی 4 روپے میں پھر لیٹا ہوا تھا. یہاں سے نا اس واقعے کے بعد ایک میں نے اپنی چیز ٹھیک کر لی، رازق اللہ تعالیٰ ہے. آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو آپ پال نہیں سکتے، آپ کسی کی زندگی کا کی پوری زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے اوپر. یہ پہلے میرے اندر ایک خطا ہوتی تھی، میں بہت لمبی لینتھ تک چلا جاتا تھا. اس وقت کے بعد سے 5 سال ہو گئے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ مدد جو ہے وہ آپ جتنی کر سکتے ہیں، جتنا اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہے اتنی ہی کر سکتے ہیں، یا اس سے کچھ حد تک زیادہ، اور قربانی کی حد میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اپنے حصے کی چیز ہے جو بھی کر دیں، آپ لوگوں کو ان کی زندگی کا بوجھ اٹھا کے سروائیو نہیں کروا سکتے. اللہ نے جس کے اوپر جو آزمائش لکھی ہوئی ہے وہ اپنی آزمائش گزارے گا، اسے گزارنی پڑے گی. اگر آپ اس آزمائش میں بیچ میں آنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رگڑا لگا دے.